بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا ٹاپک ہے کہ گرمیوں میں مرغے سے انڈے بچے لینا، ٹھیک ہے۔ مینس کہ جو موسم چل رہا ہے، جون جولائی کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، بس 2-3 مہینوں کی بات ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بریڈر جو ہیں بڑی اچھی بریڈ لیں گے۔ اچھا اگر اس موسم میں ویسے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مرغے کو جو ہے وہ ریسٹ دیں۔ اگر آپ کا مرغا پھر بھی کیا کہتے ہیں، اگر آپ مرغے سے بچے لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں 2 چیزیں میٹر کریں گی۔ پہلا جو ہے اس کا انوائرمنٹ، دوسرا اس کی ڈائٹ پلان۔ دیکھیں، ڈائٹ جو ہے ایک، میں یہ آپ کو کہنا اس بارے میں پسند کروں گا کہ اگر ایک بندے کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اور اگر آپ اس کو بڑا گوشت یا مٹن یا بیف اگر آپ اسے دینا شروع کر دیں تو اوبیسلی اس کا بلڈ پریشر اور بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اگر گرمی ہے اور آپ اس کو مرغے کو گرم خوراکیں دیں گے تو اس کو ہیٹ اسٹروک ہی ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ اس چیز کو آج کور کریں گے کہ آپ اپنے مرغے سے گرمی میں کس طریقے سے آپ جو ہے انڈے بچے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر آپ نے سب سے اوپر رکھے ہوئے ہیں جانور، ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ اس کا کیسے سیٹ کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز، جس کھڈے میں وہ ہیں آپ نے اس میں جو اگر ریت اور مٹی مکس کر کے ڈالی ہے تو ریت کی تعداد آپ نے کر دینی ہے 80%، اور جو مٹی ہے اسے کر دینا ہے 20%۔ اب ریت جو ہے جب آپ اسے شاور کریں گے، اسے مثلا فل گیلا نہیں کرنا آپ نے، شاور سے اس کو گیلا کر دینا ہے، تو جو ریت ہے وہ کافی دیر تک ٹھنڈی رہتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ باڈی ٹمپریچر جو ہوتا ہے مرغے کا، جانور کا، وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب آپ نے دن میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ جو ہے صبح تقریباً 11-12 بجے کے قریب شاور کرنا ہے مرغے کو، فل نہلانا نہیں ہے۔ اگر آپ فل نہلا دیتے ہیں تو اس سے گرم سرد ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ نے شام کو 3:30 سے 4 بجے کے درمیان میں آپ نے مرغے کو شاور کرنا ہے، اس کو یعنی پروں سے اٹھا کے اس کی بیٹ والی جگہ پہ اور اس کے منہ پہ شاور کرنا ہے۔ یہ اب آپ کی یہ انوائرمنٹ کو آپ نے جو ہے ٹمپریچر کو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں۔ اب ہم لوگ آتے ہیں مرغے کی صحت کی طرف۔ دیکھیے، جب ایک مرغے کی صحت پوری نہیں ہے، ایک مرغا اپنی صحت سے پورا نہیں ہے، وہ بوت نہیں ڈالے گا، کراس نہیں کرے گا، تو اگر کرتا بھی ہے تو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے جو ہے چانسز ہوتے ہیں کہ یا تو مرغی انڈے نہیں دے گی، اگر دیتی ہے تو وہ فرٹائل نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ انڈے کی سفیدی جو ہوتی ہے، آپ ایک دن چھوڑ کے انڈے کی صرف سفیدی، زردی نہیں، سفیدی کوئی گرم نہیں ہوتی، پیور پروٹین کا سورس ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن اپنے مرغے اور مرغیاں بھی ساتھ کھا لیں گی، آپ نے ان کو دینا ہے۔ اب جو متوازن خوراک جو ہوتی ہے، ایک مرغے کے لیے ایک دن میں یا مرغی کے لیے ایک دن میں 100 گرام سے لے کے 130 گرام تک جو ہے انہیں لازمی چاہیے ہوتا ہے اپنے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن جب ہم نوٹ کرتے ہیں کہ گرمیوں میں اگر ایک جانور کھا رہا ہے تو گرمی کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کا جسم میں پسینہ اور جو گرمی ہیٹ نکلتی ہے وہ یوز ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو مرغے کا جو ہے ہاضمہ جو ہے وہ بہتر رکھنا ہے۔ ہاضمہ بہتر رکھنے کے لیے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں، دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں 3 چیزیں یوز ہوتی ہیں: دھنیا، پودینہ اور انار دانہ۔ اس کو اچھے طریقے سے پیس کے آپ ایک گولی اپنے جو جن جانوروں کو دینا چاہیں آپ سب کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی اگر آپ انجیکشن سے بھر کے اسی پودینے وغیرہ میں پانی ڈال کے آپ نے بنا لیا، آپ نے وہ سرنج ان کو پلا دی۔ اسے ایسا آپ سوچیں گے دھنیا ہے تو شاید کراس نہ کرے، بہت زیادہ ٹھنڈا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جب جتنا سٹمک جو ہے، معدہ جو ہے جتنا اسٹرانگ رہے گا جانور، اتنا جو ہے صحت میں اچھا بنے گا۔ بیسیکلی دیکھیں، جب جانور اپنی صحت میں پورا ہے تو کوئی چیز انوائرمنٹ یا کوئی جو موسم ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، انوائرمنٹ کی اگر بات کریں تو میں آج بھی اس گرمی میں بھی ایک CC انجیکشن جو ہے نیوروبیون اپنے مرغوں کو لگا دیتا ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بیماریوں سے وہ لڑ سکیں۔ اب آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ مرغے کو یا مرغیوں کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خوراک کیا دینی چاہیے۔ دیکھیں، ہم دانہ ڈفرینٹ آئٹمس کا بناتے ہیں۔
جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب گرمیوں کی بات کریں ہم تو اس میں چند چیزیں جو ہیں ہم ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی کالے چنے، باجرہ، گندم اور صرف مکئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر مرغیوں کی جھول پہ چربی آئی ہے یا یہ وہ گرمی اتنی ہے، جب وہ باجرہ بھی سمپل اگر آپ دیں گے وہ کھائیں گی تو ان کی چربی ختم ہو جائے گی. سمپل باجرے کے سر پہ بھی آپ انڈے لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن ایک اچھے تعداد میں انڈے لینا اور گیپ نہ بیچ میں آئے اس لیے لینا، اس لیے آپ کو خوراک پہ زور دینا پڑتا ہے. اچھا اب یہ چیز ہوگی. اب ایک ہوتا ہے ایویون کیپسول. آپ کیا کریں کہ 1 kg ایویون کیپسول میں آپ 200 mg کیپسول جو ہے کھول کے ڈال کے، اب آپ سوچیں گے یہ گرم بہت زیادہ ہوتا ہے. نہیں، یہ گرم نہیں ہوتا، وٹامن ای کا سورس ہے، اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ نے دوسرے دانے میں یہ باجرہ جو ہے تھوڑا سا مکس کر کے آپ نے مثلاً دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا یہی باجرہ آپ نے آگے رکھ دینا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے مرغے کو دینی ہے. لیکن پھر میں بات کروں گا انوائرمنٹ، یعنی کہ ٹمپریچر کا جو ہے اس میں بڑا رول کردار جو ہے بڑا اثر کرے گا کہ آپ اپنے مرغے کو کتنا ماحول اس کا اچھا کرتے ہیں. مینس کہ ٹمپریچر آپ نے 34-37 کے درمیان میں رکھنا ہے. اب آپ نے سب سے اوپر رکھے ہیں، اوبویسلی آپ کولر اگر نہیں لگا سکتے تو اس کو ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کھڈے کی دیواروں پہ شاور کرنا، ریت اور مٹی پہ شاور کرنا اور تھوڑا سا مرغے پہ شاور کرنا. اس سے جو ہے اس ایریا کا ٹمپریچر جو ہے کنٹرول رہے گا، نمی کنٹرول رہے گی. تو بیسیکلی یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو مشورہ یہی ہے کہ مولٹنگ میں ہوتا ہے، کریز پوری کر رہا ہوتا ہے اس موسم میں مرغا بھی اور مرغی بھی. زیادہ تر مرغے کریز پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس 2 مہینوں میں اگر ریسٹ دیا جائے تو بہتر ہے. لیکن انڈے لینے کا طریقہ جو ہے، جو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، یہی ہے، یہی خوراک ہے. اگر آپ سمپل باجرے کے سر پہ بھی انڈے لینا چاہیں، آپ کو پراپر آپ کو بریڈ بھی ملے گی، کراس بھی کرے گا مرغا. لیکن اگر آپ ایکسٹرا چیزیں اس میں جو ایڈ کرتے ہیں جیسے گندم ہے، یہ اس سے فرٹیلیٹی کے چانسز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور جو ہے مرغا اگر ایک ہی قسم کا دانہ اسے آپ دیں گے تو وہ نہیں کھاتا گرمی کے پاس. جب مختلف چیزوں کو آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ نئی چیزیں دے کے مرغا کھا بھی لیتا ہے. تو یہ جی گرمیوں کی احتیاطی تدابیریں ہیں جو کہ میں آپ سے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. لائک اور سبسکرائب جو ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.